قیامت کے دن تو پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا، سارے پیسے یہاں چھوڑ جائیں گے۔ قیامت کے دن ساری زمینیں دولتیں یہاں چھوڑ جائیں گے، خزانے مال مویشی سب یہاں چھوڑ جائیں گے۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں۔ کیا ہوگا؟ وہاں سکہ رائج الوقت اعمال ہوں گے۔ اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا تو اس کے بدلے کے اندر چھٹنے کے لیے اس کو اپنے عمل دینے پڑیں گے، اور اگر عمل دے کے بھی جان نہ چھوٹتی ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے۔ اور اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے، 3 روپے نہیں، 3 پیسے دبائے، اس کے عوض میں اس کو 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ دینی پڑیں گے۔ صرف 3 پیسوں کے عوض 700 نمازیں عمل کی اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی، تب وہ 3 پیسوں کا حساب برابر ہوگا۔ اور جو لاکھوں دبا چکا ہے، میں تو حساب کر رہا تھا ایک دن کہ اگر 2-3 ہزار روپے بھی اگر کسی نے دبا لیے تو ساری زندگی کے عمل، نمازیں، حج، عمرے سب کچھ چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کو صاف کرنا ہوگا۔ آج ایک بندہ ساری زندگی رشوت لیتا ہے، مال لوٹتا ہے، اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ٹوپی پہن کے پہلی صف میں آگے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اس کے سجدے قبول کر لے، مجھے کیا اعتراض ہے؟ لیکن جو لوگوں کو دیے گئے چکر ہیں، لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے، وہ بہر صورت اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں نہیں اگر کرتا تو قیامت کے دن اس کو بہر صورت ادا کرنا پڑے گا۔ وہ دن آنے والا ہے، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ دیکھو، امانتوں کو واپس کرنا، اور وہ کوئی ٹھوس چیز ہو، پیسے ہوں، مال ہو، مویشی ہوں، وہ تو بڑی بات ہے۔ ہمارا دین تو اتنا حساس ہے کہ اگر تم سے کوئی بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے تو فرمایا گیا کہ یہ بات تمہارے اوپر لازم ہے کہ امانت ہے، اس کو تم کسی کے آگے بیان نہیں کرو گے، اس لیے کہ بات کرتے ہوئے اس نے دائیں بائیں دیکھا تھا، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ میری بات کسی تک نہ پہنچے۔ اب تمہارے سینے میں امانت بن کے ساری زندگی رہنی چاہیے۔ تو جو دین اتنا حساس ہے کہ باتوں کی، امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ ہو، تو کوئی کسی کا مال ہتھیا لے اور خیانت کرے تو ہمارا دین کیسے اس کو گوارا کر سکتا ہے؟